بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں محمد احمد ساجد۔ آج اسرائیل کی طرف سے جو ظلم بربریت کے پہاڑ فلسطینی عوام پر توڑے جا رہے ہیں ان کا آج 11واں روز ہے، اور پی ایس اے ڈیجیٹل کے زیر تمام فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج تیسرا پروگرام جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری ندیم سرور معاویہ صاحب، جو کہ امن فورم پاکستان کے چیئرمین ہیں، اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کی مایہ ناز شخصیت سینئر تجزیہ کار جناب نثار احمد جاوید صاحب۔ آج نثار احمد جاوید صاحب کی وجہ سے پروگرام جو ہے وہ 35 منٹ جو ہے وہ ہم نے لیٹ کیا ہے، ان کی کوئی مصروفیت تھی۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے اس میں ہم نے مدعو کیا ہوا ہے جناب قاری صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس حوالہ سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آج ہو رہا ہے، جس میں پاکستان، ترکی، فلسطین، تیونس کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ فلسطین کے حق میں جو ہے وہ اپنی آواز اٹھائیں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ یو این او آفس میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے قبل سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہو چکے ہیں، جن کو امریکہ بہادر نے ویٹو کر کے پوری دنیا سے جو ہے وہ نقد لعنتیں وصول کی ہیں۔ تو اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں اقوام متحدہ کی جو ہے یو این او کے ادارے پہ، یو این او فارم پہ جو ہے وہ امریکہ کی ڈائریکٹ نہیں چل سکے گی، بلکہ وہاں پر جو ہے امریکی عوام کے خلاف جو ہے، امریکی پریزیڈنٹ کے خلاف جو ہے وہ لوگ کھل کے بات کر سکیں گے۔ تو مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ عالمی برادری جو ہے وہ بھی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ کریا کریا کونے کونے میں پاکستان میں اور عالم اسلام میں، عالمی برادری میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ حماس جو ہے اس کو جنگ بندی کی توقع ہے، جبکہ امریکہ کا جنگ بندی کے لیے کوئی سگنل نہیں ہے۔ فرانس نے بھی ڈیمانڈ کیا ہے، امریکی ایوان نمائندگان کے 130 ممبران نے ریٹن جو ہے وہ تحریری طور پر امریکی پریزیڈنٹ کو لکھا ہے کہ جنگ بندی کروائی جائے۔ ایک ہلکا سا ٹیلی فون اس نے نیتن یاہو کو کیا ہے بائیڈن نے، لیکن اس میں بھی کوئی مخلصانہ اور خلوص جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہودی لابی جو ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں، وہ مسلمانوں کے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اسی حوالہ سے آج ہم گفتگو کریں گے جناب قاری ندیم سرور معاویہ صاحب۔ سر آج آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو ذرا تازہ ترین اپڈیٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ یہود و نصارہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم لاکھ جتن کریں، وفاداریاں جتلائیں، انہیں احساس دلائیں، کفر کا علاج صرف اور صرف جہاد ہے۔ وہ قلم کی زبان بھی نہیں سمجھتا، احتجاج کی زبان بھی نہیں سمجھتا، وہ صرف جہاد کی زبان سمجھتا ہے۔ اور جہاد نماز کی طرح فرض ہے، زکوٰۃ کی طرح فرض ہے۔ جہاد نماز کی طرح، کلمے کی طرح ایک اہم ترین رکن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاد شرعی ہونا چاہیے۔ فساد اور جہاد کا فرق ہے۔ جہاد ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، لیکن کفر کا علاج صرف اور صرف جہاد ہے۔ اور یہودیوں کا علاج تو ہے ہی جہاد۔ باقی کافروں کی بنسبت یہودیوں کے اندر کمینگی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے جو یہودیوں کے خصلتیں بیان کی ہیں
وہ سب سے زیادہ ہیں۔ یہود وہ بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے انبیاء کے قتل سے بھی گریز نہیں کیا، چاہے جائے کہ یہ امتیوں کے قتل سے اپنی تلواروں کو روکیں۔ ہاں، یہودیوں کا علاج صرف اور صرف وہ جہاد ہے جو عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ایک وقت آیا، اور آج بھی ضرورت ہے اس بات کی، کہ امت مسلمہ اس عنوان پر ایک وقت تھا جب یہودیوں کا دوبارہ اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہوا، تو کچھ رب کی راہ میں جان دینے والے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یعود۔ جیش محمد سے مراد کوئی تنظیم نہیں ہے، اس سے مراد امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہودیوں تمہیں خیبر کی مار بھول گئی۔ یہودیوں سے ہم وفا کی توقع رکھیں، امن کی توقع رکھیں، بات چیت کی توقع رکھیں، یہ اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہودیوں کا علاج تو وہ ہے کہ جو اصحاب محمد نے کیا، پھر وہ وقت آیا کہ یہودی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے کہ خدا کے لیے ہمیں یہاں رہنے کے لیے، جینے کے لیے جگہ دے دی جائے۔ اور حضرت عمر فرما رہے تھے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ وقت آئے گا میرے اصحاب تمہیں جزیرہ عرب سے نکالیں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، یہودیوں جزیرہ عرب کو خالی کر دو۔ تو یہود کا علاج، کیونکہ اس وقت آپ بات کر رہے تھے نا کہ امریکہ نے یوں کہہ دیا اور فلاں نے ٹیلی فون کر دیا، ایک بات ذہن میں پکی اور پختہ لکھ لیں، جیسے کہ ایک اصول ہے الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ہے۔ جس فرانس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ 1948 کو دیکھیں، 12، 13، 14، 15 مئی کے واقعات کو دیکھیں، جب اسرائیل وجود میں آ رہا تھا تو اس کی اسٹیٹ کو تسلیم کرنے میں اصل کردار کن لوگوں کا تھا؟ یہی فرانس اس وقت کیا کردار ادا کر رہا تھا؟ اس وقت مسیحوں کا کردار کیا تھا؟ اس وقت صلیبی قوتوں کا عنوان کیا تھا؟ اور آج بھی آپ امریکہ کو دیکھ لیں کہ اگر ایک طرف ایک کتیا کے بچے کو تکلیف پہنچے، اس کے حقوق کے لیے عالمی طاقتیں اور این جی اوز آواز اٹھاتی ہیں۔ آپ فلسطین کے ان معصوم بچوں کو، آپ فلسطین کی ان معصوم بیٹیوں کو، آپ ان نوجوان بیٹیوں کو دیکھیں کہ جن کے گلوں پہ اوپر یہودیوں کا گھٹنا رکھ کے، اپنی ٹانگ رکھ کے، اور انہیں اپنی بغلوں میں دبوچ کر انہیں بے آبرو کیا جا رہا ہے، اور وہ سارا لائیو امت مسلمہ کو دکھایا جا رہا ہے۔ صاحب، ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی۔ وہ زیادتی کیا ہوئی کہ وہ مبارک عمل جسے جہاد کہتے ہیں، جس کے متعلق صادق المصدوق نبی نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، وہ عمل جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، وہ مبارک عمل کہ جس میں مسلمان کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اپنا دیدار پہلے کروا دیتے ہیں۔ وہ جہاد جیسی مبارک نعمت اور وہ مبارک عمل، اسے متنازع بنایا گیا، اسے ایک وہ جہاد کو فساد کے عنوان پر متعارف کروایا گیا، اور اس میں کردار اپنوں کا بھی ہے، بیگانوں کا بھی ہے۔ اور اس میں جب مسلمان کے سامنے مسلمان کو کھڑا کر دیا گیا، دونوں تکبیر کا نعرہ لگا رہے ہیں، پھر اس کو پبلک عوام کے خلاف استعمال کیا گیا، اور لوگوں سے کہا دیکھیں جی یہ جہادی لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھیں پوری دنیا سے جہادی مشن، جہادی تنظیمات اور جہادی عنوان کو ایک دہشت گردانہ طور پر اسے متعارف کروا دیا گیا، کیونکہ کافر سمجھتا ہے ہم اس عمل کو کم سمجھتے ہیں، کافر اس کو زیادہ ہم سے سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ افغانستان میں کیا ہوا، وہ سمجھتا ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا جب مسلمانوں کے اسٹیٹ نے، اس وقت کے حکمرانوں نے کیا کچھ نہیں کیا امریکہ کے لیے،
اپنے ملک کے اندر ایک نئی اندرونی جنگ تو کروا لی، لیکن لاجسٹک سپورٹ کے نام پر ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف، افغانستان کے خلاف، اور اس کا نتیجہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ تو ہم امریکہ سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ہمارے بعد جو ہمیں کہہ رہے کہ آپ کی ابھی تک ہم مطمئن نہیں ہیں، آپ کو مزید اپنے اندر اپنی اصطلاحات اور اپنے قوانین میں ترمیم کرنی ہوگی۔ ہم جن کے لیے مرے، ہم نے جن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی لعنتوں کو لیا، ہماری قوم تقسیم ہو گئی، آج ان کی حالت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گرے لسٹ سے تب نکالیں گے جب آپ مدارس، مساجد اور اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا ایمان، اپنی معیشت، ہر چیز داؤ پہ نہیں لگا دیں گے۔ تو اس لیے اس وقت ضرورت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی مثال جسم واحد کی ہے۔ فلسطین کے اندر مسلمان کا خون گرے اور ہمارے اندر اتنی حرارت بھی پیدا نہ ہو کہ ہم ان کے لیے آواز، بیک آواز، ایک آواز بن سکیں، تو اس سے بڑی ہماری اور کوئی بدقسمتی نہیں ہوگی۔ بحمدہ تعالی جیسے پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے، ہمارے ملک میں بھی، اور ہمارے یہ وہ مشترکہ عنوانات ہیں جن پر کوئی اپوزیشن نہیں، کوئی حکومت نہیں، ہم سب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ کال حکومت کی طرف سے آئے ہم لبیک کہیں گے، کال اپوزیشن کی طرف سے آئے ہم لبیک کہیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے شہر میں کل نماز جمعہ کے بعد ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم جامعہ الکرامت سے جلوس کا اہتمام کر رہے تھے۔ یوں ہی انجمن تاجران کی طرف سے ایک عنوان آیا کہ ہم مشترکہ، تو ہم نے فوری طور پر طے شدہ پروگرام کے نہیں، اجتماعیت میں خیر ہے، ہم نے اپنا پروگرام ملتوی کیا، ہم نے اعلان کیا، اپنے دوستوں کو پیغام دیا، وائس میسج چلایا، واٹس ایپ میسج چلایا، بھی سبھی دوست جو ہیں وہ مشترکہ جلوس میں شرکت کریں۔ تو اس لیے ہمیں ایک آواز بننا ہوگا۔ جب تک امت مسلمہ امت واحدہ نہیں بنے گی، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اسے ریکارڈ پہ رکھ لیں، فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ، فلسطین آزاد ہوگا اور جہاد کی برکت سے آزاد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا، لیکن یہ 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہوگا اور انہیں شرمندگی ہوگی اور انہیں کوئی کندھا نہیں ملے گا جس پہ یہ سر رکھ کر اپنی خفت کو مٹا سکیں۔ صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ خیالات، جذبات سن رہے تھے حضرت علامہ مولانا قاری ندیم سرور معاویہ صاحب کے۔ تو دوستوں سے گزارش کرنا تھی، آل اوور دا پاکستان کل ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ فلسطین کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ بھرپور مظاہرے کیے جائیں گے۔ تو علماء کرام سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے اپنے پلیٹ فارم سے کہ کل کے جمعہ کے جو اجتماعات ہیں، جمعہ کے جو خطبات ہیں، وہ اظہار یکجہتی فلسطین کے نام کیے جائیں، اور عوام الناس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ جتنے بھی جن علاقوں میں جلوس نکل رہے ہیں، ریلیاں نکل رہے ہیں، وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے مذمت ہی کرنی ہے۔ کون سا ہم نے ادھر جا رہے ہیں، فلسطین کو بارڈر کراسنگ کر رہے ہیں، مظالم آپ دیکھ لیں کہ فلسطین پر کتنے کیے جا رہے ہیں۔ تو جو ہمارے دوست احباب سن رہے ہیں، قاری نیاز صاحب جو ہیں وہ ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، اشرف صاحب سن رہے ہیں، اور دیگر احمد صاحب سن رہے ہیں، سبھی سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ حویلی لکھا میں بھی کل مرکزی انجمن تاجران حویلی لکھا، مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا، اور ہمارے جتنے بھی مسالک ہیں جن میں مسلک دیوبند اور مسلک اہل حدیث، پاکستان سوشل ایسوسی ایشن، اور جتنی بھی شہر کی سماجی ویلفیئر کی جو تنظیمات ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پروگرام میں جو ہے وہ شرکت کریں گی۔ اپنے اپنے کارکنوں کو آپ تیار رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مولانا لشکر دین والی مسجد سے بعد از نماز جمعہ 2 بجے جو ہے وہ ریلی کا آغاز ہوگا، اور لاری اڈا میلاد چوک پر اختتام ہوگا، اور وہاں پر مشترکہ طور پر جو ہے وہ یو این او سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جائے گی کہ فوری طور پر جو فائرنگ کا سلسلہ ہے، جو بمباری کا سلسلہ ہے، اس کو رکوایا جائے۔ تو ناظرین، روس جو ہے، روس کا جو صدر ہے پوٹن، اس نے بھی اسرائیل کو قاری صاحب واضح پیغام دے دیا ہے
کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کریں، ادروائز نتائج جو ہیں وہ مختلف ہوں گے۔ اب روس جو ہے وہ کوئی مسلم کنٹری نہیں ہے، عالمی برادری میں شامل ہے، پڑوسی ملک میں ہے، لیکن اب روس کو مسلمانوں کا درد کیوں ہو رہا ہے؟ روس کے اپنے مفادات ہیں۔ سیریا میں 8 ایئر بیس ہیں روس کے۔ اب جب بمباری ہوتی ہے اسرائیل کی تو وہ ادھر سیریا پہ بھی بمباری ہوتی ہے، اور رشیا کو خدشہ ہے کہ کہیں ہمارے وہ بیس جو ہیں وہ تباہ نہ ہو جائیں۔ تو نیتن یاہو نے روس کے صدر کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے ایئر بیس جو ہیں وہ محفوظ ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ مذمت کھیل رہے ہیں نا، میں اس کو ڈس لائک کرتا ہوں۔ چائنا جو ہے وہ امریکہ کی خوب چترول کر رہا ہے، ملیشیا جو ہے وہ بھی آ گیا ہے، لبنان آ گیا ہے، اردن آ گیا ہے، مصر آ گیا ہے۔ ہماری پاکستانی عوام جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ سامان بھی بھجوا رہی ہے، لاجسٹک امداد بھی دے گی ان کو، ہیلتھ کے شعبے میں بھی ان کو ٹریننگ دے گی اور وغیرہ وغیرہ۔ عسکری تعاون بھی کرے؟ نہیں، یہ جو ہے نا جی ابھی تک نہیں کہا گیا، یہ مطلب انتظار میں ہے۔ تو نثار احمد جاوید صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ سر ویلکم آپ کو، آپ دیر سے آئے، بہرحال آپ کی مہربانی، آپ کو پھر بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تو کیا آج کے حوالہ سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ محمد احمد صاحب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا پوری امت مسلمان کے لیے، کہ کامیابی، سربلندی، دنیا کی حکومت تمہاری ہے، شرط ایک اللہ نے لگائی ہے کہ اگر تم مومن بن جاؤ۔ مومن سے مراد کیا ہے؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر آ جاؤ۔ اب چونکہ امت بکھری ہوئی ہے، بہت سارے مسائل کے اندر الجھی ہوئی ہے، بادشاہوں کا زمانہ ہے، ڈکٹیٹروں کا زمانہ ہے، اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، آپا دھاپی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہاں جی، وہی حالات جو بنی اسرائیل کے تھے کسی زمانے کے اندر، اور بنی اسرائیل ساری دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے تھے، پٹ رہے تھے، آج امت مسلمان کا وہی حال ہے۔ اور موجودہ جو سینیریو ہے اس کے اندر جو بات یہ سامنے آ چکی ہے کہ جو بائیڈن کو جو لایا گیا ہے نا، یہ خاص مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ ابھی اس کو آیا جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے کہ فلسطین کا قضیہ انہوں نے شروع کر لیا۔ افغانستان کا تھا، وہ شروع تھا، اور اس پہ بات چل رہی تھی کہ افغانستان میں ہم واپس جا رہے ہیں۔ یہ سارا کیا، دیکھو سیدھی سی بات ہے، یہ سارا کیا کرایا جو ہے امریکہ کا ہے۔ اسرائیل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کے اندر، القدس کے اندر تم داخل ہو جاؤ تو اللہ تمہیں فتح دے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جاؤ، خالی کروا دو شہر، پھر ہم جائیں گے۔ ان کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی لڑنے والی قوم ہے۔ ہاں ہونا قائدون، یہ دیکھو قاری صاحب، ہاں جی، یہ بیٹھو، یہ اللہ، دیکھو کیسے حالات ہیں۔ اور موسیٰ خود نبی موجود ہے ان کے اندر، یہ لڑنے والی قوم نہیں ہے۔ یہاں نہ ان کی کوئی تاریخ ہے کہ یہودی یہ ادھر سے شروع ہو جائیں، ہم بخت نصر کے زمانے سے آج تک آ جائیں، ان کو کوئی، یہ نہتے لوگوں کو شہر خالی کر دو، نہتے کر دو ان کو، پھر ان کو ہم ماریں گے۔ سازش اور شرارت کے ذریعے یہ ساری دنیا پر آج تک یہ اسی طرح ہی کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے زمین کے اندر خوب فساد برپا کیا، انبیاء کو قتل، یہ تو ان کی طرح۔ میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ جو وقت چل رہا ہے نا، اس کے اندر یہ جو بائیڈن کا جو زمانہ شروع ہوا ہے نا، یہ جو بائیڈن دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ افغانستان کی بات ہو رہی تھی کہ خالی کر کے امن ہو جائے گا، چلو ہم نے مانا، چلو کوئی باتیں، کوئی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، لیکن آتے ہی اس نے یہ ادھر کام شروع کروا لیا ہے اپنا فلسطین کے اندر۔ اور فلسطین دیکھو، بچے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو بھی مارا جا رہا ہے، ساری دنیا بچے، اور کہتے جی انسانی حقوق کا یہ احترام ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ اسرائیل
اور امریکہ انسانی حقوق کو برباد کرنے والے لوگ ہیں. بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں، صحافت پر حملے ہو رہے ہیں، اور سول آبادی پر حملے ہو رہے ہیں. یہ انسانی حقوق اب کہاں گئے ان کے؟ یہ صرف ان کے نعرے ہیں، کوئی انسانی حقوق کی یہ بات نہیں کرتے. یہ ڈنگروں سے بدتر لوگ ہیں. ڈنگر بھی جو ہیں وہ ان سے اچھے ہیں. رہی بات امت کی، تو امت کے حکمرانوں کو کچھ سوچنا چاہیے. آج ضرور سوچنا چاہیے. دیکھو ہماری لڑائی چین لڑنے نہیں آئے گا، ہماری لڑائی روس لڑنے نہیں آئے گا، ہماری لڑائی شمالی کوریا لڑنے نہیں آئے گا. ہم نے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے. جیسے قاری صاحب نے فرمایا نا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد. اور یہ کہا جاتا ہے فلسطینی مارے جا رہے ہیں، غلط بات ہے. یہ کشمیری مارے جا رہے ہیں، غلط بات نہیں. فلسطین کے اندر مسلمان مارے جا رہے ہیں، صرف مسلمان کا لفظ ہونا چاہیے. اور کشمیر کے اندر یہ نہیں کہنا چاہیے کشمیری مارے جا رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ کشمیر کے اندر مسلمان مارے جا رہے ہیں. ہاں، یہ نظریہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. یہ مستشرقین جو لوگ تھے نا، انگریز، جنہوں نے اسلام پر سرچ کی، انہوں نے قومیت کو ابھارا ہے. ہاں، یہ کون ہے؟ یہ سعودی ہے. یہ کون ہے؟ یہ پاکستانی ہے. یہ کون ہے؟ بنگلہ. او بھائی، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہم ایک علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، نہ افغانیم نہ ترک و تاتاریم، چمن زادیم و یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو برما حرام است، ما پروردہ یک نو بہاریم. علامہ نے فرمایا کہ ہم افغان، پاکستانی، ترکی، فلاں فلاں تتاری نہیں ہیں. ہم تو ایک ہی باغ کے ایک شاخ کے پھل بوٹے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار نے تازہ رکھا ہوا ہے. ہاں، تو یہ ساری چیزیں ہم مسلمان تو آج بھی دنیا کے حکمران. اللہ نے کہا حکومت تمہاری ہے، سارا کچھ تمہارا ہے، عزتیں تمہاری ہیں، سربلندیاں تمہاری ہیں، سارا کچھ تمہارا ہے. مومن بن جاؤ اور انسان تو بنو، انسان بن جاؤ. اللہ کہتا ہے میں سارا کچھ تمہیں دے دوں گا. حرکتیں ہماری بے صحیح نہیں ہیں. سیاسی طور پر تقسیم، لسانی طور پر تقسیم، علاقائی طور پر ہم تقسیم. ہاں جی، اپنے اپنے ملک بنائے ہوئے ہیں، اپنی اپنی بادشاہت، لوگوں کو ریت بنا کے رکھا. عربوں کے اندر ایک دن بھی احتجاج ریکارڈ نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر او آئی سی بنی ہوئی ہے. قاری صاحب، او آئی سی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. عرب لیگ کہاں سے آ گئی؟ پھر یہ تصب کہاں سے آ گیا؟ یہ عرب لیگ کا، ہاں، یہ کہاں سے آ گیا تصب؟ عرب لیگ ہے. یہ بھائی اس ڈویژن کو ختم کرو. سب ہم ایک امت ہیں، ہم ایک امت ہیں. چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی جس طرح. یہ کوئی فرق نہیں ہے امت کے اندر کہ ادھر او آئی سی بن گئی، ادھر عرب لیگ بنوا لی. نہ بے نہ، ہم اس بات کو نہیں مانتے. ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر چاہے کوئی حبشی غلام امیر بنا لو، ہم اس کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا. اور ہاں، اور جہاد کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. ہاں، جہاد مسلمان، جیسے قاری صاحب نے فرمایا، یہ نماز کی طرح فرض ہے. ہاں، نماز کی طرح فرض ہے. اور یہ جو نظریہ ہے نا، جس دن اس نے کہا تھا، وہ نہیں جی، وہ دوسرا کیا نام تھا، اس نے کیا نام تھا، کلنٹن تھا کہ اوباما تھا؟ نیو ورلڈ آرڈر. کلنٹن تھا. اب نیو ورلڈ آرڈر آ گیا، تو اس دن ہمیں کہہ دینا چاہیے تھا. ہم دیکھو اللہ نے بڑی سختی کی ہے اس بات پر. نیو ورلڈ آرڈر وہ کون تھا کہنے والا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم نیو ورلڈ آرڈر کو مان رہے ہیں تو ایک طاغوت کو مان رہے ہیں. تو طاغوت کو کیوں مانا؟ اسی وقت مسلمانوں کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم کوئی آرڈر ماننے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں. وہ کھڑے ہو جاتے. اور آج تک جتنی ہلاکتیں ہو جائیں، اگر ایک جنگ بھی لڑ لیتے اتنی ہلاکتیں نہیں ہونی تھی جتنی آج تک ہلاکتیں ہماری ہو چکی ہیں، اور ہمیں ہی مارا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر امر آزاد نا انڈیا کا، اس نے کہا یار سمجھ نہیں آتی بھائی گل، جڑا 30-40 سال ہو گئے مسلمانوں ہی ماری جاندے نے، مسلمانوں ہی ماری جاندے. بھائی ماری انہوں کی بچارے نوں پتا ہے، اسی آپ مریندے پے ہیں. ہم خود مارے جا رہے ہیں، اپنے خود مارے جانے کو ہم پسند کر رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جہاد کو چھوڑ چکے.
نا اتفاقی کا عالم ہے. اللہ کے قرآن کو ہم چھوڑ چکے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ہم نے پر. دیکھو جی یہ اسرائیل کی ایک وزیر اعظم گزری ہے گولڈا میئر. اس نے نا گولڈا میئر نے نا امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑا دفاعی معاہدہ کیا تھا. تو گولڈا میئر جب واپس آئی نا دفاعی معاہدہ کر کے تو اس نے آ کے پریس کانفرنس کی اور صحافیوں نے کہا جی یہودی صحافیوں نے جی اتنا تم نے روپیہ ادھر لگا کر آ گئی ہو, یہ کر دیا وہ کر دیا, تو اتنا خرچہ کر دیا اس عورت کو. انہوں نے سارے پیسے صحافی اسرائیل کے, یا اسرائیل تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا اتنا تم نے وہ خرچ کر دیا. سنتی رہی. آخر میں اس نے ایک بات کہی, وہی بات جو مسلمانوں نے کرنی تھی وہ بات اس نے کہی. اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھا ہے. گولڈا میئر کہنے لگی, اسرائیل کی وزیر اعظم, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھا ہے. جب وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, دیے کے اندر ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا, لیکن قبر کے اندر 11 تلواریں لٹک رہی تھیں. یہ گولڈا میئر کہہ رہی ہے اپنی قوم کو, یہودیوں کو کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا جہاد کے اس کے لیے وہ جو آپ کا دفاع ہے اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم کیا کر رہے ہیں دفاع کے لیے؟ ہم کون سا کمپرومائز, وہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ دفاع کے اندر روٹی ملے نہ ملے, میڈیسن ملے نہ ملے, دفاع پہلے نمبر پر ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. جی، نثار احمد جاوید جزاک صاحب گفتگو فرما رہے تھے. میں قاری صاحب کی جانب پلٹوں گا. قاری صاحب ایک آدھ منٹ میں جواب دیجیے گا کہ آپ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جلسے جلوسوں میں, کابینہ اجلاسوں میں, تقریروں میں جو ہے وہ بڑے نعرے لگا رہے ہیں کہ فلسطین کے ہم ساتھ ہیں. آپ کیا توقعات وہ بستہ رکھتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے؟ اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں, ایک فارسی کا شعر بولتا ہوں, غربا میرو سگ وزیرو موشرا دیواں کنند, کہ اگر بلی وزیر اعظم بن جائے, غربا میرو وہ امیر بن جائے, بادشاہ بن جائے, سگ وزیرو اور کتا اس کا مشیر وزیر بن جائے, موشرا دیواں کنند اور چوہا اس کا دیوان بن جائے, ای چنی ارکان حکومت ملک را ویراں کنند. اور یہی پوزیشن پاکستان کی ہے, یہی پوزیشن عالمی سطح کی ہے. اس وقت پوری روئے زمین پر کہیں پر بھی اقدامی جہاد نہیں ہو رہا, دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں, دفاعی جہاد ہے پوری دنیا میں. اس وقت کہیں پر بھی مسلمان اقدام نہیں کر رہا, ہر جگہ پہ ہم اپنی طرف سے دفاع کر رہے ہیں. تو پھر بات پلٹ کے وہیں آتی ہے کہ عرب ممالک عیاش ہو چکے ہیں, ان کے حکمران عرب کیا, عرب و عجم, وہ سارے مسلم ممالک وہ اپنے علاقائی تصورات میں چلے گئے. یہ عرب ہے, یہ عجم ہے, یہ فارس ہے, وہی پرانی جس کو اللہ کے نبی نے ختم کیا تھا. کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور تصور بھی کلمے سے پہلے والا لیتے اور دیتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان, یہ نا OIC کا اجلاس ہوا ہے جو سعودیہ میں, جی تو اس میں اجلاس میں تو کوئی مشترکہ اعلامیہ بھی جاری نہیں ہو سکا. اس سے بڑی بدقسمتی اور بدبختی کیا ہو سکتی؟ تلواروں کی لے کر جو ہے نا جی وہ جھومتے رہے ہیں, جی ڈانس کرتے رہے ہیں, روایتی عرب کا جو ڈانس ہے وہ جی. اس لیے وہ کہا گیا نا کہ جب کسی قوم کو فتح کرنا ہو تو تلوار کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں یہ ڈانس موسیقی یہ چیزیں اس میں داخل کر دو, پھر تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور نبی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ امت کے نام ایک اہم ترین پیغام ہے. اور اللہ کے نبی جب دنیا سے جنت کی طرف جا رہے ہیں تو بھی اللہ کے نبی لشکر روانہ فرما رہے ہیں. عید کے آپ کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے نبی عید پڑھاتے ہیں اور کوئی ایک عید کا اجتماع ایسا نہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے نماز عید کے بعد کوئی نہ کوئی لشکر اسلام روانہ نہ کیا ہو. سرکار کا یہ معمول نماز عید کے, حالانکہ خوشی کا دن ہے نا, تو چاہیے تھا نا کہ چلو آج دا دن خوشی منا لیں, نہیں, وہیں سے فرمایا کون نکلے گا, اور جو نکلے نا وہ واپس آنے کے لیے نہیں نکلے. آپ کو یہ پشاور کے قریب, میں وہاں صحابہ بابا گیا ہوں, صحابہ کی قبریں ہیں وہاں پہ, اور ان کی تاریخ بڑی عجیب ہے. کسی وقت آپ کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ.
تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بر صغیر میں، آپ کے ہند میں، آپ کے سندھ میں، آپ کے بھکر میں، آپ کے پشاور میں کہاں کہاں صحابہ کی قبریں نہیں ہیں. آپ کے پاک پتن شریف میں صحابہ کہاں کہاں پہنچے. یہ اللہ کے نبی کے روانہ کیے ہوئے تھے. انہیں مکہ بھی بڑا عزیز تھا، مدینہ بھی بڑا عزیز تھا. یہ واپس نہیں لوٹے، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے. تو اب بھی دین پھیلانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی طرز صحابہ ہے، دین بچانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی طرز صحابہ ہے، اور اس کا نام جہاد ہے، اس کا نام دعوت و تبلیغ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جناب قاری ندیم سرور معاویہ صاحب اور جناب نثار احمد جاوید صاحب. ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج 11واں روز ہے اس اسرائیل کی طرف سے جو مسلسل گولہ باری کی جا رہی ہے، بمباری کی جا رہی ہے، اور بمباری کا سلسلہ رات بھر بھی جاری رہا، جس میں کچھ صحافی حضرات جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں، اور میزائلوں کی وجہ سے شہداء کی جو تعداد ہے وہ کوئی 250 سے کراس کر چکی ہے، جن میں بچے بھی ہیں. 100 سے زائد تو بچے ہو گئے ہیں، خواتین بھی ہیں، اور 1500 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں. اور اسی طرح امریکہ کا ایک سینیٹر ہے برنی سینڈر، اس نے امریکی ایوان نمائندگان میں ایک ریزولیشن پیش کی ہے، جس میں اس نے امریکہ سے یہ کہا ہے کہ یہ خالی مذمت کہنا انتہائی افسوسناک ہے وہ بھی کافر، لیکن اس سے ظلم بربریت جو ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا. اس نے مذمت کو جو ہے وہ افسوسناک قرار دیا ہے. اور ابھی قاری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمارے کوئی 57-58 اسلامی ممالک ہیں، وہ سبھی جو ہے نا جی وہ ابھی مذمت کا جو ہے نا جی ورد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زخمیوں کو اٹھائیں گے، ہم دوائی دیں گے. تو اس میں ضمن ایک بات آگئی، میں ذرا تھوڑی سی وہ ذرا دوبارہ کہتا ہوں. ہمارے حکمرانوں کی پوزیشن یہ ہے، وہ بڑا احسان قوم پہ کر رہے ہیں کہ ہم زخمیوں کے لیے علاج، معالجہ، ایمبولینس اور اس کا انتظام. یہ کام تو کافر بھی کر رہا ہے، یہ کام تو افغانستان میں حتیٰ کہ کشمیر میں بھی کافر کر رہا ہے. بھائی مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے، ہمارے دیپال پور مرکز میں ایک مرتبہ ایک معروف فنکار تھا کوڈو، وہ جماعت کے ساتھ آیا. تو علماء کرام کو بلوایا گیا، میٹنگ تھی، ملاقات تھی، ان سے مذاکرہ تھا. تو وہ کوڈو ممبر پہ بیٹھا، علماء سے مخاطب تھا. اس نے ایک جملہ کہا، وہ میں جملہ آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا، حضرات علماء کرام، جب آپ قوم کو وقت نہیں دیں گے، آپ قوم کو حلال و حرام نہیں بتائیں گے، آپ قوم کو دعوت کی طرف نہیں بلائیں گے، آپ وقت نہیں نکالیں گے، تو اللہ ساڈے ورگے کنجراں نو ممبراں تے بٹھا دیں گے. اللہ اپنے دین کے لیے کسی بندے کا محتاج نہیں. اگر مسلمان مظلوموں کے لیے آواز نہیں نہ بنے گا، اللہ روس اور کافروں کو کھڑا کر دے گا، وہ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا، یہ اللہ کا امر ہے، ایسا ہو کر رہے گا. آزاد ہوگا فلسطین. ذریعے کے طور پر اگر ہماری حکومت اور ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی استعمال ہو گئی تو نجات کا سبب ہوگا. اور اگر ہم بھی دوسرے کافر ملکوں کی طرح صرف روایتی قراردادیں اور روایتی محبتیں اور روایتی طور پر دوائیوں کا انتظام اور ان کے زخمیوں کا علاج اور ان کی تدفین کرتے رہے، یہ کام تو اقوام متحدہ بھی کر لیتے ہیں، پھر مسلمان کا کیا فائدہ ہے؟ اور گاگی گے کا جو استعمال ہے، جی گاگی گے کا جو جی استعمال جی حکمران جی کرتے جی ہیں. ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ کل فلسطینی عوام کے ساتھ جو ہے وہ حویلی لکھا کی عوام کی طرف سے ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے. تو تمام دوستوں کو جو ہے وہ گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے نا کم از کم اپنے 10 دوستوں کو ضرور جو ہے وہ انفارم کریں. یہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ ہماری مقتدر شخصیات ہیں، تو انہوں نے متعدد اپنے دوستوں کو جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ کل کا جو پروگرام ہے وہ بھرپور قسم کا ہونا چاہیے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ حویلی لکھا کی طرف سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریلا جو ہے وہ نکالا گیا ہے. ریلی نہیں، ہم نے ریلا نکالنا ہے. تو پی ایس اے ڈیجیٹل کے ناظرین کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو ہماری آواز سن رہے ہیں، اگر امیر صاحب ہماری بات سن رہے ہیں، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اپنے پریس کے دوستوں کو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ سارے ان کو لے کے آئیے گا، الیکٹرانک میڈیا کو بھی لے کے آئیے گا. تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو قاری صاحب کی طرف سے جو ہے ان کے جتنے بھی مسل کی دوست ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ شامل ہوں. تو قاری صاحب 1 منٹ کے لیے دوبارہ مخاطب ہوں گے. میں پھر اپیل کرتا ہوں بحیثیت
میں پھر اپیل کرتا ہوں بحیثیت امیر جمعیت اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، میں اپنے تمام احباب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کل جامع مسجد مولانا لشکر دین صاحب والی سے جو یکجہتی فلسطین کے سلسلے میں اسرائیل کے خلاف ریلی نکل رہی ہے اس میں بھرپور شرکت کریں، اس انداز میں شرکت کریں کہ اگر انہیں نماز جمعہ بھی وہاں ادا کرنا پڑے تو وہ اپنا نماز جمعہ بھی وہاں ادا کریں، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنی اپنی مساجد سے نماز جمعہ ادا کرنے کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم جامع مسجد لشکر دین پہنچیں گے۔ یہ وحدت کا مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث تاجر غیر تاجر سیاسی غیر سیاسی تمام لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ تو میں اپنے طبقے سے اپنے احباب سے اپنے دوستوں سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ موسم اور گرمی اور ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے ہمارے برادر ملک چین جو ہمیشہ پاکستان کا ساتھی رہا ہے، ساتھی رہے گا، اور کرونا ویکسین کے جتنے تحائف جو ہیں وہ ہمیں چائنا سے مل رہے ہیں، شاید ہی کہیں سے ملے ہوں، تو چائنا نے جو ہے وہ مریخ پر اپنا خلائی جہاز بھیج کر کامیاب ان کا جہاز پہنچ گیا ہے۔ اس پر ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو مبارکباد دی گئی ہے، اور پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے بھی ہم چائنیز عوام کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ شاید ادھر نہ ہو سکے، ہم ادھر سے ہی لائیو ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، اور نثار احمد جوید صاحب اور قاری ندیم سرور صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ کل آپ اسپیشلی ٹائم دیجیے گا۔ انجمن تاجران کے جو نمائندے ہیں وہ بھی کل ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور الیکٹڈ صدر جو ہیں انجمن تاجران کے وہ اسلم نظامی صاحب، ان کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کل وہ بھی فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ادارے یکجہتی میں اپنی آواز جو ہے وہ شہر کے تمام مسالک اکٹھے ہیں نا، تو تاجران تنظیمیں بھی ایسے ہی اکٹھے جی تاجران تنظیموں سے بھی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہ سارے اکٹھے ہو کر نکلیں۔ سرکولر روڈ والے جو ہیں وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں، اور انجمن تاجران والے جو ہیں وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں، پریس میڈیا والے جو ہیں وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ایس او پیز کے ساتھ جو ہے پروگرام میں تشریف لائیے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔